اب جو بھی چلے گی مدنی قرآن چلے گی، یہ ہے اصل بات۔ تو یہ اسکالرس لگ بھگ اس میں ایگری، یہ پوائنٹ ہاں ملے۔ اسکالرس کا جو ہے یہ کہنا ہے کہ ہاں مدنی قرآن کی بات کا ہے، تو الٹیمیٹلی یا آخر میں جو بات ہوتی ہے وہی بات فائنل کہلاتی ہے نا۔ اسٹارٹنگ میں تو جو ہے ابھی قرآن کا لکھنے والا ابھی کنفیوز تھا کہ جو ہے لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کی جائے، کیسے ہاتھ کیسا اس کے ہاتھ جو ہے معاملہ کیا جائے، لیکن جب اس کو سمجھ آ گیا کہ جو ہے تلوار ہی سے جو ہے فیصلہ ہو سکتا ہے، لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ اور کسی طرح سے ان کو اپنے قابو میں کرو، تو یہ بات اس سے سمجھ آ گئی قرآن لکھنے والے کی، تو اس نے جو ہے اس کے انوسار جو ہے مدنی قرآن اب فائنل اتھارٹی ہے، مکی قرآن کی اتھارٹی ختم ہو گئی، جی کیونکہ جی وہ یہی پہلے والی باتیں تھیں اور یہ بعد والی باتیں ہیں، تو بعد والی باتیں ہی اصل باتیں ہیں، کہ اصل فیصلہ آخری کا ہوتا ہے، پہلے کا نہیں ہوتا۔ جی جی، کیونکہ یہی بات ہے کہ جیسے کبھی بولتے ہیں ہم کہ اسلام میں عدت سنجے، تو کئی اسکالر بول دیتے ہیں وہ ایک کوئی آیت ہے نا مکی کی کہ لکم ولی دین کرے، لکم دینکم ولی دین، تو تو وہ وہ ساری سر باتیں جو ہے، ہاں وہ ساری جو ہے ڈھیل ڈھالی باتیں ہیں، وہ صرف اس وقت چلے گی جب ان کی دال نہیں گلتی، مائنورٹی۔ ہم مائنورٹی ہیں، جب ان کی دال نہیں گلتی، جو ہی دال گلنے لگ جائے، تھوڑی سی جو ہے اگر جو ہے میجورٹی میں جائے، تو جب وہ مدنی قرآن سامنے آتا ہے اور اسی کی دال گیری، اسی کا ڈنڈا جو ہے یہ لے پھرتے ہیں، جو حد کا ہوا ہے ہر وقت، ہر زمانے میں ایسے ہی ہوا ہے، ہر زمانے میں ہر جگہ۔ جی بس ایک میں لاسٹ بار بولوں گا سر، یہ آپ محمود محمد طاہر کے بارے میں سنے؟ محمود محمد طاہر یہ ایجپشین ہیں؟ نہیں، یہ سوڈانی اسکالر ہے ایک سر۔ جی ہاں جی ہاں، اچھا اچھا، جی محمود محمد طاہر، جی تو کیا میں بتانا ہے سر اس کے بارے میں آپ کو؟ جی جی تو سر میں اس کے بارے میں پڑھا تھا، تو اس نے بہت اچھی بات کری، اس نے کہا تھا کہ ریفارم لانے کے لیے کہ قرآن کی جو منی آتے ہیں وہ اس سمے کے لیے تھی، تو ان کا آج بھی ریلیونس نہیں ہے، لیکن جو اصلی اسلام ہے وہ مکی قرآن سے آتا ہے، لیکن اچھا اتنی سی بات کے لیے سر اس کو کافر ڈکلیئر کر کے وہاں کی جو گورنمنٹ تھی 1985 لڑ پالیسی کر کے، صرف اتنی سی بات کے لیے۔ ہاں وہ ہے نا بھائی، مسلمانوں کے انوسار کوئی قرآن کا کوئی ایک ورڈ بھی یہ کہیں گے یہ اپلیکیبل نہیں ہے، تو وہ یہ بات کو برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے مطابق ہے یہ پورے کا پورا قرآن، اس کا ایک لیٹر ایک ورڈ اللہ کا کلام ہے، تو اب انسان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اللہ کے کام جو ہے وہ ایگریگیٹ کرے یا پھر ہے اس کو کسی پرانے زمانے کی بات کہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ قرآن تو ہر زمانے میں ایکولی ہے، اپلیکیبل ہے، تو اب یہ دبے گے اس طرح سے۔ وہی، لیکن پھر بھی سر جو مکی کی ایبروگیٹ کرائے ہیں وہی پراکر مدنی کی کر سکتے ہیں، لیکن وہی ہے تو عدت اصل کے میں لیے۔ بات وہی ہے کہ مدینے کی آنے کی وجہ سے ہے اب مکی قرآن مار پڑ گیا، اب اس نہیں چلے گی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اب یہ مکی قرآن کو اس لیے رکھتے ہیں کہ جہاں کہیں یہ لوگ مائنورٹی میں ہیں، ان کے پاس ہے طاقت قوت نہیں ہے، تو مکی قرآن کی ہے کہ حوالے دیجیے، اس کا ہے ہر جگہ آپ اس کو جس طرح سے پروپیٹ کریں گے، لیکن جیسے ان کے ہاتھ طاقت آ جائے تو پھر مکی قرآن کو باز رکھیں گے اور مدینی قرآن کا ڈنڈا لے کے آئیں گے۔ اصلی رنگ سامنے آئے گا۔ ہاں ظاہر بات ہے، یہی تو ہے، یہی تو ہوتا رہا ہے ہر دور میں۔ جی جی، بہت دن سے جو نکل۔ جی شکریہ۔ ہلو جی جناب، ہلو، سچے مسلم صاحب کیسے ہیں جی آپ؟ سنائیے۔ جی میں ٹھیک ہوں، بڑھیا، آپ سنائیے۔ جی جناب بولیے۔ بات کریں؟ سچے مسلم جی آواز نہیں جا رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ عیسیٰ ہاں جی، آپ جی کیسے بگڑیا ہے۔ ہیں؟ سچلا جی کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ جی جناب کیا کہنا چاہیں گے بولیے۔ اچھا احمد جی، ایک آیت ذرا لگائیں آپ 6116۔ ایک منٹ۔ اور سچلا جی کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے، خیریت؟ میں ٹھیک ہوں جی، ہاں خیریت سے۔ سچے مسلم جی 6116۔ آئے تھے اور چلے گئے، کیا بات ہے، ڈراپ ہو گئے؟ آواز نہیں آتی سن کی۔ اچھا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَهُمْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اس میں کیا سوال ہے آپ کا؟ نہیں یہ 6116 یہ نہیں ہے میرے پاس، اور ہے تھوڑا آگے سے کہیں، ایک آیت اوپر ہی نیچے، مطلب کہ دنیا میں اللہ، اکثریت۔ ہاں اکثر یہ منسک ہی ہے، منسک ہی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، جی یہ میرے کو نظر نہیں آتا ہے اس کا ٹرانسلیشن۔ اچھا اچھا، جی، دنیا میں اس سے جو آپ اکثریت ہے، اگر آپ، ہاں جی بالکل، جی دنیا میں اکثریت کی اگر آپ پیروی کریں گے تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، بھٹا ایسا دیں، کچھ ہے نا جی؟ گمراہ کر دیں۔ جی ہاں جی صحیح بات۔ اچھا جی، سر والا جی، میرا یہ سوال ہے اس میں کہ جیسا کہ قرآن اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے، جی ہاں تو
فار ایگزامپل اسلام آ جاتا ہے پوری ورلڈ میں، تو پھر اس آیت کیا کہیں گے ہم؟ اب اس آیت کا یہ ہے کہ اس وقت یہ آیت شاید وہ کہیں کچھ اور مطلب نکال، نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ مطلب ہے بتائیں گے. نہیں مطلب یہ تو قیامت رہے گی نا بقول نہیں، مسلمانوں آیت کی اور رہے اس گی. کتاب میں. جی جی، نہیں، آیت رہے گی لیکن اس کے مطلب بدل جاتے ہیں نا. آپ میرا سوال سمجھے ایسے میں کیا سمجھ گیا. کیا میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کا لکھنے والا یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم جو میجورٹی ہے اس کو فالو کرو گے، میجورٹی فالو کرو گے تو جو ہے تم کو وہ بھٹا دے گا. ٹھیک، اللہ کے راستے سے بھٹا دیں گے. تو اب اس کا مطلب جو ہے اب آج کے جو اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ جو ہے میجورٹی اصل میں وہ کوئی میجورٹی کرائٹیریا نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو ہے کون سی بات حق ہے، کون سی بات باطل ہے، کیا صحیح ہے یا غلط ہے. اگرچہ کہ الگ بات جو ہے میجورٹی بھی رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میجورٹی ہے تو اس کے وہ کی بات صحیح ہو گئی، وہ اس کا یہ مطلب لیتے ہیں. اب بلکہ اگر مان لیں اسلام جو ہے دنیا پر چھا جائے اور ہر جگہ اسلام ہو جائے تو ایسے وقت پر یہ اسکالر اس آیت کا مطلب کچھ اور نکالیں گے. آیت رہے گی، مطلب بدل جائے گا، یا بدل جائے گا یا بدل دیا جائے گا. صحیح. چلو یہ بھی ایک ڈسکشن سے ہو گیا اس میں. اس طرح بھی لوگ ابھی شاید ٹرانسلیشن کرتے تھے. ہاں ظاہر بات ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ قرآن کے جتنے بھی ایریل اسکالرس ہیں یا اس کے ٹرانسلیٹرز ہیں، انہوں نے قرآن کی بے شمار آیتوں کے وہ مطلب لیے ہیں جو آج کے جو بھی جو ہے جو ماڈرن اسکالرس وہ مطلب نہیں لیتے. ان کے مطلب جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کرکٹ کی طرح رنگ بدلتے رہے ہیں. کرکٹ بھی جو ہے اسی طرح سے رنگ بدلتا ہے نا، جیسے حالات ہیں، جیسا موقع ہے تو اس کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اپنا رنگ بدل دیتا ہے. تو یہ اسکالر بھی یہ مترجمین اسی طرح سے قرآن کا مطلب جو ہے بدل دیتے ہیں، کیونکہ ان کو کسی طرح کسی نہ کسی طرح سے اپنے لوگوں کو جو ہے خوش کرا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ ہر دور میں یہ ترجمے ٹرانسلیشن بدلتے ہیں. ایگزیکٹ بدلتے ہیں، بدلتے پہلے بھی رہے ہیں، آج بھی ہوں گے، آج تک بھی بدلتے جائیں گے. پھر ان کو یہ بھی جو ہے ان کا ہاں یہ اسکالرس کا پھر جو ہے مسلمانوں کے جو مفسرین ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ قرآن کی آیتوں کے ایک سے زیادہ مفہوم ہوتے ہیں. تو اب وہ کون سا مفہوم کس زمان میں فٹ بیٹھے گا یہ تو جو ہے اس وقت کا اسکالر ہی بتائے گا. اب بتائیں، اب بیان. ہلو، اچھا یہ ساری ڈرا ہو گئے. السلام علیکم. آج کا موضوع سے کیا ہے؟ آپ کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں آج؟ بات موضوع کی نہیں ہے میرے بھائی، اب یہ اوپن ڈسکشن ہے. اگر آپ کے پاس ٹھیک ہے، میرے پاس ہے بات. آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہم کے پاس بہت کچھ ہوتے ہیں، کیوں آپ جو ہے نا آپ ناراض ہو گئے، آپ کا نام میرے خیال میں سچ والا نہیں جھوٹ والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں، آج کل میں آپ کی بات سن رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں یہ خرابی ہے تو میں سب سے سچ ہوں. آپ کو خود سچ کہہ رہے ہیں، دوسرے تو نہیں کہہ رہے، ہم تو نہیں کہہ رہے آپ کو. تو اب جو ہے جی آپ جو مرضی کہیں، آپ کون ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ آپ مومن ہیں، مومن کے لیے باخون مت ہیں. دنیا میں ہر جگہ جو مرضی کر سکتے ہیں مومن، جو مرضی جس کو کہیں. اچھے بڑے بندے کو آپ ابو جہل کہتے ہیں، اچھا انسان کو جو ہے کسی کو کتا کہتے ہیں، کسی کو کافر کہتے ہیں، نجس و ناپاک کہتے ہیں. یہ تو آپ کا اللہ اور رسول کرتے آئے ہیں. اگر آپ بھی کہتے ہیں تو اس میں کیا فرق پڑے گا؟ اچھا ابھی آپ سنا دی، ابھی میری بات سن لو. جتنے غیر مسلم ہیں، یہ جو اس طرح بھی میں کوئی مثال دیتا ہوں، امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا، بات کشمیر میں کر رہے ہیں اور فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ تو غیر مسلم، یہ تو بڑے جو کھان والے ہو گئے. کیوں جو ہے ہر جگہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں؟ دیکھیں اصل میں پہلی بات تو میرا موضوع قرآن ہی ہو رہا ہے. اگر آپ قرآن پر بات کریں تو قرآن بات کر لیتے. مجھے پتا ہے آپ نے نا وہ جو آپ کے طرف سے بات کرو گے، یہ قرآن سے بات ہے. موضوع قرآن ہے، میں ہمیشہ قرآن سے بات کر رہا ہوں. تو یہ قرآن کی بات ہے، قرآن سے جگ جاتے ہیں، وہ قرآن پر بات کرنے سے کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں. میری بات تو سن جو ہے قرآن کی بات نہیں کر سکتے. اچھا میں کر رہا ہوں، میں آپ ساتھ کر رہا ہوں قرآن پہ. جناب آپ میں کیا بتاؤں، آپ کے بڑے اسکالر ہے، قرآن بات کرنے سے کراتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں. میں کر رہا ہوں، تو میں کر رہا ہوں آپ سے بات. آپ میری بات آپ سنتی نہیں ہے، یہ آپ کی سب سے بڑی بیماری ہے. تو میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں اسلام کی بات کریں، مسلمان کی بات کریں، تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سب مسلمان اور اسلام جد کی بات کرتے، مارنے کی بات کرتے، تو میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ میرا موضوع قرآن ہے، آپ قرآن بات کریں. تو یہ قرآن کی میں بات کر رہا ہوں نا، مسلمان قرآن سے ہے نا. آپ کیوں اس بات کو قرآن سے نہیں ہے، مسلمانوں کے اعمال اور معمولات قرآن سے ثابت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، مسلمانوں کا معاملہ بالکل، مسلمان سارے حدیث پر چلتے ہیں، ان کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں. تو قرآن تو آپ بولے کہ قرآن تو ٹھیک ہی ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں. میں تو ایسا کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ بات میں لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں میرا کام. تو آپ دوسرے کی بات نہیں سنتے. دیکھو جو مسلم اس کی بات آپ قرآن پر بات نہیں کر رہے ہیں، اب کیا بتاؤں؟
क्यों नहीं कर रहा हूँ? आप समझने की कोशिश नहीं कर। कुरान की कोई एक आयत कौन सी करें, मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने आपका होमवर्क किया? मैंने किया हुआ है, मैंने किया हुआ है। आप कैसे मैं इसी पे बात करता हूँ। चलो आप, लेकिन आप सुन प्लीज, सुने तो सर, आप सुने ना, सूरह मोहम्मद कुरान में नहीं है। जी हाँ, क्यों नहीं है? तो आप कह रहे मोहम्मद का उसमें नाम नहीं है, तो पूरा सूरत मोहम्मद के नाम है। असल में मसला ये है जनाब यारी, आप जी। लोग अपनी बात सुनते हैं या समझते हैं क्या कह रहा हूँ। मैंने ये कहा, क्या मैंने ये कहा कि कुरान में मोहम्मद का नाम नहीं है? ऐसा आप यही कह रहे थे मोहम्मद है, मुखातिब भी है, मोहम्मद का नाम नहीं है। आपकी तो नहीं, हाँ, क्या आपने ना मेरी बात सुनी, ना मेरी बात समझी, ना आपने होमवर्क किया। मैंने आपसे ये पूछा था, सुनिए मैं अपना सवाल फिर दोहरा देता हूँ, मैं अपना सवाल फिर दोहरा देता हूँ, और सुनिए जरा जी। मैंने आपसे ये कहा था कि पूरे कुरान में लफ्ज़ मोहम्मद के साथ ना तो अल कुरान वाबस्ता है, ना तो अल किताब वाबस्ता है। कुरान का लिखने वाला ये कहीं नहीं कहता कि अल किताब या अल कुरान मोहम्मद को दिया गया। मैंने ये कहा था, और मैंने ये कहा था कि आप इस पर होमवर्क करके आइए। क्या आप होमवर्क किए? मैंने होमवर्क किया है ना, देखो नहीं है मैं आपका सवाल कहाँ याद है? मैं ये कहीं नहीं जो है मोहम्मद का नाम नहीं है, मैंने ऐसा कहा था। अच्छा बात तो सुन ना, तो फिर भी आप सवाल कर, अभी सुन लो ना, अभी आप सुन लो, अभी आप सुन लो। आपका सच्चा मुस्लिम जी, आपको ना तो सच्चा जी क्या बोल रहे हो समझ आता है, तो आप अपना अगला उसमें क्या आते फिर से। तो अब आप सलमान से बात करें तो मुसलमान ने आपको अपना अकीदी सुना है ना, और क्या गलत सुनेंगे? हम आपको गलत नहीं सुनाएंगे। अब तो अकीदी तो जो है ना, आपके पास दलाल कहाँ है बताइए? अच्छा आपके पास क्या, मेरे बात सुन, चलो आप पास है दलाल ना, मेरे पास आपके पास तो है दलाल, हमारे पास ये ना, आपके पास तो है ना। अच्छा आप सुन, आप मेरी बात सुनती नहीं है, बोलिए। आप नहीं सुने बात, आपको ये तो आपके जो पता चलते हैं कि आप मुसलमान की बात नहीं सुने, जितने काफिर बात कर उसका बने आपसे सुनते। मैंने सुन लिया आपसे, मैं से जितने किया था वो गैर मुस्लिम इसलिए बड़े आराम से उनके साथ बात करते, क्योंकि वो आपकी बात को पसंद कर, मुझे बात ही कर दे रहे। अब बोले ना, बात करें, बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी की बात करते। ये जो सवाल है एडम तो मुझे नहीं पता, ये जो भी है सवाल की मैं बात करूँ, ये जो मुसलमान से गैर मुस्लिम है ना, ये बात है आप कुरान पे बात करिए। अब कुरान की यार, ये कुरान की बात पता नहीं आप लोग की मुझे समझ, आप लोग की कोई यार, आप लोग मुसलमानों से भाग रहे, खुद आके रहे जो इस तरह की बात है। आपको इतना टाइम दिया, आप एक बार भी टॉपिक पे नहीं आ रहे, आप बात नहीं ये टॉपिक किया ना, ये टॉपिक किया यहाँ पे आप ज़ाती किसी शख्स पे हमले करने के लिए मत आइए, ये चैनल मैं बात है, मैं आपसे बात करूंगा, मैं लन से बोल नहीं आपको, आप टॉपिक बात कीजिए, मैं लोग भी चाहते हैं कि आप कोई टॉपिक पे जो दोनों के लिए दिलचस्पी का बात हो उस बात में। और अगर आप टॉपिक पे बात नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब पे बैठ के सुन लीजिए क्या बातें हो रही है, ताकि आपको बात समझ में आए। बात सुनो ना, हाँ लास्ट टाइम आपको बात की है, ठीक है, मैं बात शुरू कर तो आपको काट देते थे, कुरान पे बात करें, कुरान की तो बात हो रही है नहीं, कुरान नहीं हो रही है। अब मैं इनसे एक सच वाला थे कि आपने इस्लाम छोड़ दिया कि इसमें ये खराबी है, मुझे वो खराबी एक बार मैं उसका जवाब दे देता हूँ। मैंने आपसे सवाल दे नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? मैं आप होमवर्क आए हैं, मैं होमवर्क कर रहा हूं, मैंने आपको होमवर्क दिया, मैंने आपसे सवाल किया था, उस पर आप होमवर्क किए, लेकिन आपको ये भी याद नहीं है कि सवाल क्या था। देखें आपका मुझे याद है आपके पास, आप देखिए आपका सवाल ये है कि ये किधर लिखा हुआ है कि ये जो कुरान मोहम्मद को दिया गया, किस बात का है ना, क्या सवाल क्या ना, क्योंकि कल आपका दावा था कि कुरान मोहम्मद को दिया गया, मैंने पूछा ऐसा कुरान में लिखा है। बात सुने, अभी आप सुने ना, अगर आप मुंह में ले फिर बंदे ठोक के जुबान पे कुरान दी, सारी कुरान की बात हो रही है। हम लोग बोल रहे हैं, बात करें आप लोग मुझे बोल रहे हो, बात करो, मैं बात कर रहा हूँ, आप इसकी जरूरत क्यों ये मोहम्मद को दी गई? मैंने कहा आपको परसों मिसाल दी थी कि जब आप मुझे मिसालें दो, आप कह रहे हैं कि मुझे सब झूठ है, यानी कि किताब ने ये मोहम्मद पे नाज़िल नहीं हुई है, आप इसको मुझे सबूत दे कि इस पे नाज़िल नहीं हुई। मैं वही कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं, मैं गलती साबित करें, ये कहने ये आपकी गलती यही है कि जिस तरह देखो दुनिया की यूनिवर्सल ट्रुथ भी होती है, आप अपने साथ क्या मैं कुरान की बात कर रहा हूं, आप कुरान से ये साबित करें कि ये कुरान आपके मुंह बोले नबी मोहम्मद को दिया गया। ठीक है, दिया गया, मोहम्मद है मुसलमान का मुंह बोला नबी है, उसको क्या अल किताब या अल कुरान दिया गया? अगर कहीं दिया गया तो एक आयत पेश करें, एक आयत पेश करें जिसमें कुरान दिया गया। उसकी जरूरत क्यों पे आ रही आपको कि उस दिए गए जरूरत का मोहम्मद कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं क्यों नहीं कहां है बताइए, क्यों नहीं? वो भैया की जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे वही कह रहा हूं, नहीं आपका मुंह बोला हदीसों में, आपका मुंह बोला हदीसों में कुरान नहीं है, कुरान का उसका कोई ताल्लुक नहीं। क्यों नहीं है? आप एक आयत बताइए ना, अगर ताल्लुक है बताइए। नहीं ये जरूरी तो आज हो तो वो भी होगा, तो भी नहीं होगा। मैं बोलूंगा घनश्याम दास का मोहम्मद कुरान से ताल्लुक है? घनश्याम बाबू का भी, तेरा भी कोई ताल्लुक नहीं है। जो चलिए ठीक है, थैंक यू।
अलबी थानवी जी। मोमिनीन अपने अपने उरूज पर हैं, जी मोमिनीन जो है अपने पीक पर होते हैं। जी ये हाल है। जी हाँ, सज्जद साहब के पास कोई जवाब ही नहीं है ना आपके सवाल मोमिनीन जो है अपने नबी को क्या क्या कहते हैं, लेकिन कुरान उनके नबी को ना जानता है ना पहचानता है। जी मुसलमानों ने अपने नबी का नाम मोहम्मद रखा है, लेकिन इस मोहम्मद को कुरान नहीं जानता। कुरान बाद में लिखा गया, मोहम्मद पहले कर गया। मोहम्मद कुरान लिखने वाले के लिए गायब है, थर्ड पर्सन है। अब आप सोचिए, कुरान में सिर्फ अल्लाह थर्ड पर्सन नहीं है, बल्कि पूरे कुरान में जिसे मोहम्मद कहा गया, मोहम्मद माना गया, मोहम्मद मनवाया गया, मोहम्मद भी थर्ड पर्सन है। मोमिनो ये बात याद रखो, ये बात याद रखो, ये मोहम्मद भी थर्ड पर्सन है, सिर्फ अल्लाह थर्ड पर्सन नहीं है, मोहम्मद भी थर्ड पर्सन है। जी और ये बात मैं पूरे जोर से पूरे डंके चोर कह सकता हूँ पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए। जी अपने मोहम्मद को हाजिर साबित करके खाओ। जी कुरान से अपने नबी मोहम्मद को, अपने मुंह बोले नबी मोहम्मद को हाजिर सेकंड पर्सन साबित करके खाओ। जी ये बात है। जी जी सुल्तान साहब कैसे हैं आप? खैरियत? जी मैं खैरियत से हूँ। आपको नए साल की मुबारकबाद। जी, और शुक्रिया। हमारे शुक्रिया हमारे हिंदुस्तान के भाई बहन को सभी को मेरी तरफ से नए साल की मुबारकबाद। मैं लंदन से बोल रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ हिंदुस्तान में जो अक्सरियत है लोगों की, अमन है, इंसानियत को ले चलने वाले हैं, जी और हाँ, मैं उम्मीद ये करता हूँ बात कि है। ये कायम रहेगा। और जी, यहाँ यकीन मैं हम जो है इस बात पर उम्मीद रखते हैं, बल्कि हम यकीन से ये बात कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की अक्सरियत अमन है। बिल्कुल इसमें कतई शक नहीं, न सिर्फ अमल हसन है बल्कि इंसानियत को ले चलने वाले हैं, इंसान जी। कदरों को समझते हैं। जी। और मेरे भाई बहनों को मुबारकबाद देने के बाद मैं भी दरख्वास्त करूंगा कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि इस अमन को कायम रखें, ताकि सारी दुनिया में सर उठा कर चल सकें और कह सकें कि हमारा ताल्लुक एक मजहब मुल्क से है। तो जी। मैं आपका जो डिस्कशन हो रहा था इन सबसे मैं उसको बड़े गौर से सुन रहा था, और जी। इस किसी भी लोग से कैसे इनको ऐसे जवाब दें समझ नहीं आ रहा मेरे। अब असल में मैं क्या जवाब दूं, ये खुद सवाल हैं और यही खुद जवाब हैं। दुनिया देख रही है और जो है हंस रही है ऐसे लोगों पर। जी हाँ, अब क्या कहूं मैं, सब आते जी हैं खुद अपना मजाक बनाते हैं। दुनिया देख रही है, हंस रही है। जी। और क्या किया बात है? जाती हम शुरू कर देते हैं जब इनको समझ नहीं अब वो आती। फिलहाल ये जो मामला है अभी, ये जो है जाती हमले का मामला, दरअसल ये इनके अल्लाह और उनके रसूल की सुन्नत है। जी जाती हमले करना इनके अल्लाह और इनके रसूल की सुन्नत है। जी और जाहिर बात है ये अपने अल्लाह और अपने रसूल की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वही करेंगे जो अल्लाह और रसूल कर रहा है। जाती हमले करना, किसी को हराम कहना, किसी को बंदर कहना, किसी को सुअर कहना, खिंजीर कहना, कुत्ता कहना, जी हाथ टूट जाए, कोसा काटी करना, ये अल्लाह की रसूल की सुन्नत है। जी हाँ बिल्कुल। और इसी का उसी पर हम कर रहे हैं। जी हाँ अपने अल्लाह और रसूल की सुन्नत का अमल कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या किया जाए? जी हाँ जी हाँ। तो सचिन साहब मेरा कुरान से ताल्लुक से एक छोटा सा सवाल था, अगर आप इजाजत दें तो मैं। जी फरमाइए। कुरान में दो जो थीम्स आते हैं, एक प्रीडेस्टिनेशन का, जिसे उर्दू में क्या कहेंगे, प्रीडेस्टिनेशन को, यानी पहले से जो खुदा फैसला कर लिया कि किसके साथ क्या करना है वो, जी और आप दूसरा की बात कर रहे हैं। जो प्रीडेस्टिनेशन से अंग्रेजी में कहें तो आप थोड़ा जी, उर्दू में उसको बताइएगा। हाँ। प्रीडेस्टिनेशन उर्दू में कोई लफ्ज़ नहीं मिला है उर्दू हिंदी में, तो जी। पहले से खुदा ने फैसला किया है कि बंदे हाँ, साथ मुकद्दर कर देना किसी जी बात हाँ की जी जो हाँ है, जी ये हाँ, कोई मुकद्दर मुकद्दर फैसला जी। पहले से कर जी, देना, इसे जी, कहते हैं। जी। वो दूसरे जिनों की बात, ये दोनों बातें जो हैं आजकल के जो मुस्लिम अपोजिस्ट खास हैं लंदन और यूरोप में, तो लोगों के लिए भी एम्बैसिंग होती है, तो इसको ये अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुरान में इतने ज़्यादा है, एक बार है रिकरिंग थीम से कहे बार बार आता है, तो जी। उसको आप कब तक अवॉइड करेंगे? तो इस ताल्लुक से सूरह हूद की एक आयत है 119, तो उसे थोड़ी आप रोशनी डालेंगे थोड़ा अच्छा होगा। हूद की 119 कह रहे हैं। जा अच्छा अच्छा ठीक। उसमें डेस्टिनेशन की बात भी है और नो की बात भी है। शुरू होती है इला अन रहमे रब्बका। अच्छा, इल्ला मन रहमा रब्बुक वलिज़ालिका खलक़हुम व तम्मत कलिमतु रब्बिका लअमलअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासि अजमईन। देखें ये बातें, इस तरह की बातें, इस तरह के बयान जी कुरान में कई जगहों पर है। जी सूरह सज्दा में भी यही मजमून इसी तरह के अल्फाज में आता है। अच्छा ये देखें 119 से पहले वाली जो आयत है 118, जी इसमें ये कहा जा रहा है वलौ शाअ रब्बुका जअलन नास उम्मतन वाहिदा वला यज़ालूना मुख्तलिफीन। यानी अगर तुम्हारा रब चाहता तो तमाम लोगों को एक उम्मत बना देता। जी यानी ये सबकी सोच एक जैसी हो जाती। जी। वला यज़ालूना मुख्तलिफीन, लेकिन हुआ ये कि जो है वो हमेशा इख्तिलाफ करने ही वाले रहेंगे। अच्छा वो चाहता तो इख्तिलाफ नहीं करते, लेकिन वो ये चाहता है कि इख्तिलाफ करें। अच्छा, खुदा की मर्जी से जो है हाँ, इख्तिलाफ ये करते खुदा की मर्जी से हुआ है सब। तो खुदा खुद बड़ा लगने वाला हो गया ऐसा। हाँ जाहिर बात है, सबसे बड़ा जलालू वो है ना, इख्तिलाफ तो ही लगा रहा है। जी इल्ला मन रहीम रब्बुक, मगर उस पर
नेटवर्क का इशू है शायद से। हाँ कुछ कर हो गया शायद, आवाज नहीं आ रही। हमारे गिरोह हैं और जो है गिरोह जी जी सच्चा सा लॉस यू आप आप वापस हो गया था, बोलिए। फिर से बोलिएगा। मेरी आवाज नहीं आ रही। कुछ देर आ रही के है। लिए आ रही है। पहले अच्छा हाँ 1 मिनट पे वापस बोल दीजिए। हाँ 118 पर जो बात कही जा रही है वलशाअ रब्बुका जअल नास उम्मतन वाहिदा वला यज़ालूना मुख्तलिफीन, और अगर तेरा रब चाहता तो तमाम लोगों को एक ही उम्मत बना देता, एक जैसी सोच वाले बना देता, लेकिन क्या है कि जो है वो हमेशा इख्तिलाफ करने ही वाले हैं, वो लोग आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ करने ही वाले हैं। इल्ला मन रहिम रब्बुक, मगर वो जिस पर तेरे रब का रहम हो गया या जिस पर तेरे रब ने रहम किया। ये 119 की बात हो रही है जी। इस बात में आया लिखा है अमीन हाँ इल्ला मन रहिम रब्बुक, वो लोग रहम वो लोग है इख्तिलाफ नहीं करते जिस पर तेरे रब का रहम हो गया। अब आप सुनिए यहीं पर थोड़ा रुक कर कि इब्तिदाई ज़माने ही में ये दो गिरोह सामने आए, इससे सुन्नी और सुन्नी और शिया कहा जा रहा है जी। ये दो गिरोह वो हैं जो इब्तिदाई इस्लाम से चले आ रहे हैं और इन दोनों में बड़ा शदीद इख्तिलाफ है। इनके इख्तिलाफ ही की वजह से इब्तिदाई ज़माने में जो बेहतरीन दौर कहलाता था उस दौर में दो अजीम जंगें हुई और इन दोनों जंगों में दोनों तरफ मुसलमान हैं, सहाबा हैं, सारे के सारे मोमिनीन हैं, मरने वाले भी मोमिनीन हैं, मारने वाले भी मोमिनीन हैं। जी ठीक है। जंग जमल उसमें शामिल थी। जंग जमल और जंग सिफ़ीन जो है दोनों की सहाबा के दरमियान जंगें हुई और दोनों में जो है सहाबा हैं, खैर उम्मत हैं, खैर कर्न कहेंगे, बेहतरीन दौर है, बेहतरीन लोग हैं, रूह ज़मीन के सबसे अच्छे लोग हैं और दोनों के दोनों आपस में है लड़ रहे हैं। ये एक गिरोह दूसरे गिरोह की गर्दनें काट रहा है, मरने वाले ही मोमिन है, सहाबा हैं, मारने वाले भी सहाबा हैं, मोमिन हैं। सुनिए जी। अब कौन की जो आयत है एक मुसलमान का इंसानी का खतरा है वो शाम को पानी थी, पता नहीं था ये हो सकता है ये सारी बात जो है डाली गई। तो अक्सर जो है ये दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, यहाँ तक कि वो वक्त भी आ गया खुद इनकी तारीख के मुताबिक के जो है नवास रसूल का नवासा अपनी है अपने सारे खानदान समेत जो है उसको मारने वाले कौन है, वो मोमिन है। रसूल के नवासे को मारने वाला कौन है, वो भी मोमिन है। सारे सारे मोमिन, मरने वाले मोमिन है, मारने वाले मोमिन है। अरे यहाँ पर सोचें इसमें कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, कौन जो है यहूदी है, कौन कादियानी है, सारे के सारे मोमिन है ना, सारे के सारे सहाबा है ना। मार कौन रहा है, सहाबा है, मर कौन है, सहाबा है। जी आप बोल रहे 35 इनको मारनी तो 35 इनको कैसे मान थी ना, वो तो अपनी इज्जत के लिए थी। अच्छा हाँ जी हाँ बात सही है। तो आयत शुरू ही हो रही है अपनी इस्राइल के लिए खास तौर पर। अच्छा अब जब देखिए कि आप 119 की बात कर रहे हैं, उसके बाद ये कहा गया है कि वो जो इख्तिलाफ करेंगे दरअसल ये आयत कह रही है कि वलिज़ालिका खलक़हुम, और इसीलिए तो जो है उसने उस अल्लाह ने इनको पैदा किया। अच्छा उसके बाद इसीलिए आपस में लड़ने करने के लिए तो और क्या लड़ाई झगड़े के लिए तो पैदा किया ना उसको, पैदा करने वाले ने। तम्मत कलिमतु रब्बिका लअमलअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासी अजमईन, और पूरा हुआ तेरे रब का कलमा, यानी तेरे रब की बात पूरी हो गई। तो अब क्या होगा, मैं ये अब ये उनका अब ये अल्लाह जो है बराह रास्त यहाँ कह रहा है बगैर नाम के, मैं जरूर जो है तमाम जिन्नात को, तमाम इंसानों को जहन्नम से भर दूंगा। सारे के सारे सिर्फ इंसानी जिन भी सारे जिन सारे इंसान इनकी फिक्र अल्लाह की है, उन जो बोलते हैं वो जब वक्त है फिर आते हैं तो अब ये बार-बार ऐसा कहते हैं कि मैं सबको है जहन्नम से भर के जो है दब दूंगा। एरिया के मैंने जो बोला था वही साथ हो। हाँ इसलिए मैंने जो कहा था वो बात सच साबित हुई, अब मैं इनको भर के रहूंगा जहन्नम में। बिल्कुल ये भाई तुमने पहले किया इनको इत्तला करने के लिए, तुम जहन्नम को जहन्नम भर रहे हो भाई। अब ये बात कौन पूछे भाई, फाल लिमा जी वो जो चाहता है वो करता है। जो करता है उससे कोई नहीं पूछ सका, लेकिन दूसरे जो है दूसरों के से जो वो पूछेगा। ये हर मामले में अगर आप देखेंगे वहाँ का लिखने वाला या कुरान के मुकालिबीन है वो अपने अल्लाह को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसा कि कोई अभी सरदार है जी, बार बार पर वो नचड़ा है फिर जाती है दूसरा खराब हो जाता है, वो खुद ही कर डालता है। बिल्कुल कुरान का जो अल्लाह है जरी बार पर वो ऊपर रहता है, वो उससे में आकर कुछ भी कर डालता है जी। और थोड़ा सा इतनी रैशनल और लॉजिकल जो बातें में हो रही हैं, यानी कोई थोड़ा भी बहुत समझ हो, स्कूल का बच्चा भी होगा तो वो सवाल करेगा ना कि क्या हो रहा है, खुदा अपने खुद फैसला लिया कि इसमें डालना है, खुदा खुद ही लोगों को देखिए इस तरह ये आयत कोई एक जगह नहीं है, आप बार-बार मिलेगी। जी हां वही मैं देखा टीम से कह रहे हैं ये अंदाज जो है ये इस तरह के बयानात आपको कुरान में कई जगहों पर मिलेंगे। यही अंदाज बार-बार जो है ये कह रहा है कि कुरान का अल्लाह
کہ اب وہ ایسا ہوتا نا کہ کسی کا دماغ خراب ہو گیا ہوتا ہے، میں اس سے میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں سب ان کو میری گر گئی میں انتظار کر دوں گا، یعنی ہر وقت وہ انتقامی جذبے سے جو ہے سے رہا ہوا رہتا ہے سر پھر آدمی جتائیں ہر بالکل ایک ابھی سردار سمجھ لیں، عربوں کا جو سردار ہوتا ہے کبھی اس کی جو ہے یا عربی اونٹ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی جو ہے جو عربی اونٹ جب جی ہاں کچھ انٹرنیٹ کا پرابلم ہے شاید سجاد اللہ کی طرف سے، ہمیں جی کی بھی آواز کر رہی ہے، میری بٹ میری آواز آ گئی؟ ہاں نیٹورک ایشو ہے، 10 سیکنڈ یہ کری تھی ابھی بول رہے ہیں ہاں عربی اونٹ ہے، آپ یوٹیوب پر لکھیں تو وہ عربی اونٹ بھی کیا کرتا ہے کہ جو ہے کبھی وہ ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو وہ گھوم کر ہے اپنے پیروں کو اپنے دانتوں سے کاٹتا ہے، خون اپن کر دیتا ہے، یہ کیفیت ہے لأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کس قدر نامعقول، کس قدر بے ہنگم، کس قدر بیہودہ جملہ ہے کہ ضرور اس میں کے 3 تاکیدیں ہیں، لأن یعنی ضرور میں جو ہے تمام انسانوں تمام جنت کو جہنم میں بھر رہوں گا۔ جی ہاں بالکل، کیوں بھائی؟ اب کیوں کون پوچھا اس سے کیوں؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا نہیں، اور میں اسلام چھوڑنے سے پہلے میں کئی علماء کے پاس جا کے میں نے آیا تو مطلب سمجھنے کی کوشش کی، کوئی میں جواب نہیں پایا، اور یہ جلد بنا گئے ہر بات ہے کہ الفاظ ہی اتنے بیہودہ ہیں بہت کہ ایسے بیہودہ الفاظ کو آپ چاہے جتنی مرضی ہے اس کو گلوریفائی کرنے کی کوشش کریں لیکن نہیں اس پر جو ہے اس پر پڑھنا نہیں جا سکتا، یہ انداز دیں ذرا جی ہاں بھائی پھر آخر میں آپ کیا بولتے ہیں کون سی لاجک ہے، کون سی جو ہے منطق ہے، کون سی جو ہے آپ کو کوئی دلیل ہے جا رہی ہے، کیسا ترک ذرا بتائیں، کچھ بھی نہیں بھائی ضرور جو ہے سب کو جو ہے جہاں میں بھرے جو ہے دم لوں یہ بات بھی جی یہ بات اب کون پوچھے کون بول بتائی، مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، اب شاید میری آواز نہیں میری طرف کچھ اچھا لگتا ہے کہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی ایشو چل رہا ہے، کبھی آپ کی آواز ہم کو نہیں آتی، ہماری آواز نہیں پہنچتی، چلے ٹھیک ہے، یعنی یہ بات جو ہے میں اب بات کر دیا، مجھے آواز نہیں آ رہی ہے سچ بات کافی، تو میرے خیال سے ہو سکتا ہے میری طرف سے بھی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہوگا، میں اجازت چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے تو اس مطلب میری اینڈ پرابلم ہے، تو مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، اسی طرح کو لیجیے گا، ٹھیک ہے شکریہ۔ ٹھیک ہے اوکے جناب، جی فضل صاحب آئے ہیں، جی جناب کیا کہیں گے بتائیے۔ السلام علیکم سوالہ جی۔ جی وعلیکم السلام، جی جناب کیا کہیں گے بولیے۔ سوالہ جی 2-3 دن پہلے میری آپ سے بات ہوئی تھی تو میرے 2-3 کوشچن اور ہیں تو آپ اجازت دیتے ہو؟ جی بولیے۔ ایک تو سوالہ جی یہ جیسے کہ 1,24,000 پیغمبر تھے اور محمد صاحب لاسٹ تھے، تو جو پہلے پیغمبر ہوئے محمد صاحب سے تو انہوں نے بھی ایسی وغیرہ ایسی جھوٹی باتیں یہ سب کیا یا وہ الگ تھے ان لوگوں سے؟ اب بھائی دیکھیں کہ وہ ان سے پہلے جو ابھی تھے اس پر جو ہے صرف کہانیاں ہی ہیں، اب ایسا تھا ویسا تھا، قرآن بھی آ رہا ہے جو ہے انبیاء گزرے ہیں لیکن کتنے گزرے، 1,24,000 کی بات قرآن ہی کرا، یہ قرآن کے باہر والی کتابیں جو ہے اس طرح کی کہانیاں سناتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ نبوت اور رسالت آخر ہے کیا؟ میرے نزدیک تو نبوت اور رسالت محض ایک شعبہ بازی ہے، محض شعبہ بازی، اس سے زیادہ ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ تو جوار جی جو اسلام کی شروعات ہوئی تو وہ محمد سے مان سکتے ہیں؟ ہاں جس ٹائپ کا اسلام آج دنیا میں چل رہا ہے یہ آپ اس کو ایسے کہیں، میں اپنے لفظوں میں ایسا بیان کروں گا کہ ان کو تراشنے والے یا ان کے اصل بانی ہیں وہ ہیں عباسی، عباسیوں کو اپنی اس آئیڈیالوجی سے آج اسلام سمجھا گیا ہے، اس کو جب انہوں نے اس کو تراشا یا گھڑا تو ایک ایسی شخصیت کی ضرورت پڑی جو اس زمانے میں اس علاقے میں ایک عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی شخص گزرا تھا، تو اس کا بڑا نام تھا، بڑا جو ہے اس کا دبدبہ تھا، اس کو لوگ بڑا جو ہے بڑا خاص جو ہے کام دیتے تھے، اور یہ کام دینے والے کون ہیں؟ اموی لوگ ہیں۔ اموی لوگ اصل میں مسیحی ہیں لیکن موحد مسیحی ہیں، یعنی اللہ کو ایک ماننے والے مسیحی ہیں۔ تو جب عباسی آئے تو ان کا عقیدہ ان سے مختلف تھا، اور عباسی لوگ جو مسیحیوں سے الگ ہیں انہوں نے امویوں سے زیادہ جو ہے بہت بڑا ان سے زیادہ جو ہے علاقہ فتح کیا، تو اب وہ اس اعتبار سے یعنی سیاسی اعتبار سے امویوں سے کہیں زیادہ طاقت پر عباسی تھے۔ عباسیوں کو اپنی ان فتوحات کی بقا کے لیے کوئی آئیڈیالوجی کی ضرورت تھی، اس میں ایک ایسی شخصیت کو ان کو ابھارنا تھا جو عیسیٰ ابن مریم سے زیادہ جو ہے اونچی ہو، جی تو انہوں نے جو ہے ایک شخص کو تراشا جس کا نام محمد رکھا۔ عباسیوں نے جس شخصیت کو تراشا اس کا نام انہوں نے محمد رکھا، اور دنیا میں یہ بتایا کہ یہ شخص محمد نام کا اس کو یہ کتاب دی گئی ہے، حالانکہ قرآن
عباسیوں کے تراشیدہ نبی جس کو انہوں نے محمد نام رکھا ہے اس کو نہیں جانتا. عباسیوں کا نبی صرف حدیث کی کتابوں میں پایا جاتا ہے. اس کی ساری باتیں حدیث میں ہیں. جی ہاں معاف کرنا سچوا جی، میں ایکچولی جو میری پڑھائی لکھائی ہوئی ہے تھوڑی ماڈرن ہوئی ہے، اور جو میرے والد تھے فوج میں تھے، تو ہم ان سب چیزوں سے دور رہے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب محمد صاحب کی تو وہ جو قرآن لکھی گئی وہ 200-250 سال ان کے بننے کے بعد لکھی گئی، تو یہ سب ایک طریقے سے آپ مارنے کا لائسنس یہ کس نے بنایا؟ یہ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے مار دھاڑ کا کریڈٹ ہے کس کو جاتا ہے؟ عباسیوں کو، جنہوں نے اس اسلام نامی آئیڈیالوجی کو تراشا. اس کے پیچھے ان کے سیاسی مفادات تھے. وہ اپنے مفادات انہوں نے محمد صاحب کے بارے میں جھوٹ پھیلایا ہو، وہ ایک صحیح آدمی ہو جاتا ہو. نہیں، اب ایسا مطلب محمد پرٹیکولرلی محمد نام کا کوئی شخص گزرا ہے اس کا آپ کو کہیں کوئی ثبوت نہیں ملا. یہی وجہ ہے میں مسلم اسکالر کے سامنے یہ 4 ڈاٹ دیتا ہوں. یہ 4 ڈاٹ کیا ہیں؟ ایک مکہ، دوسرا محمد، تیسرا 570 اور چوتھا 632. یہ 4 ڈاٹس میچ کر کے دکھا دیں. جی سمجھ بات کو. تو یہ 4 ڈاٹ جی جی ایسا کوئی شخص میرے مطابق ہے جس طرح سے بتایا گیا ہے یہ پرٹیکولرلی ایسا کوئی ایک شخص نہیں گزرا. عباسیوں نے مختلف زمانے میں مختلف علاقوں میں کچھ اس طرح کی ایسی شخصیت گزری جن کو ملا جلا کر ایک شخص کے طور پر جو ہے ان کو انہوں نے اپنی حدیثوں میں جو ہے گھڑا اور یہ بتایا کہ یہ ایک شخص کی خصوصیات ہیں. لیکن میرے مطابق یہ کسی ایک شخص کی خصوصیات نہیں ہیں. یہ 3-4 اشخاص مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں گزرے ہیں جن کو عباسیوں نے ایک جگہ کر ایک شخص کے طور پر پیش کیا. یہ کارنامہ واقعی عباسیوں کا انہوں نے بڑے دماغ سے کام کیا. جو ہے اس معاملے میں کمال رکھے تھے. انہوں نے دنیا کے سامنے جس طرح کی باتیں کی اور آج بھی لوگ ان کی گھڑی ہوئی باتوں کو دانتوں سے پکڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جی جی سچنا جی، میں سیدھا کہا گیا کہ شک مت کرو، اور جب تک آپ شک نہیں کرو گے یا جانو گے تو اس میں کہا گیا اس مانو، جانو مت. ظاہر بات ہے اسلام میں اصل نام ماننا ہی تو ہے. ابھی جان سے کیا تعلق بتائیے؟ اب آپ جو ہے اللہ کے بارے میں یا محمد نبی کے بارے میں یا کتاب کے بارے میں کیا جانو گے؟ اگر کوئی پوچھے بھی کتاب کہاں سے لی گئی، کب لکھی گئی، کس سے لکھی، تو جاننے سے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو تو اسے ماننا ہے. کوئی پوچھے بھی اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، کیا کر رہا ہے، کون ہے، تو اس بارے میں جو ہے جب آپ جو ہے صرف ماننے سے تعلق رکھتا ہے نا، ایسی بات ہے. جان تو نہیں سکتے. ابھی بات محمد کی جو مسلمان اور منہ بلا نبی ہے اس کے بارے میں جو پوچھے تو کون دیکھا اس کو، کون کس نے ملاقات کی، کچھ بھی نہیں. تو جانے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. محمد کو ماننا ہے. تو میں کہنا چاہوں کہ اسلام میں سارا کا سارا معاملہ ماننے سے ہوتا ہے، اس کا تعلق ماننے سے جاننے سے نہیں ہے. جی مذاق نہیں لگانی ہے، مان لینا. تو ماننا تو ہے. اور کیا اسلام اس سے زیادہ اور کیا اس چیز کی ضرورت ہے؟ صرف ماننا ہے اور ماننے کی بنیاد پر ان کو جنت لے گی وہاں پورے ہے کا انتظار کر رہی ہے. بس مانتے رہو، جو مرضی مانو، جو تم سے کہہ دیا گیا وہ مانتے رہو. جی ایک مشہور شعر ہے والا جی کی، مجھے شعر کا نام تو یاد نہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اور جبرائیل نے اس کی جنت کی دیوار سے جھانک کے دیکھا، سہمی ہوئی ہو کے پیچھے بسی ملا بھاگ رہا تھا. تو وہ صحیح نہیں ہے. وہ شعر اصل میں جوش ملیحہ باری کا ہے. وہ شعر کچھ طرح سے ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. جی 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 جنت کی دیوار پہ چڑھ کے، اصل میں دیکھیے جوش خود بھی ایکس مسلم تھے. جوش ملیحہ باری ایکس مسلم تھے. ظاہر بات ہے وہ اسلام کی ایسی جنت نامی یا جو ہے جو بھی فولیات ہیں وہ کو نہیں مانتے تھے. تو انہوں نے ایک اس انداز میں اپنی بات کی کہ باقاعدہ ایک غزل ہے، اس میں یہ شعر ہے. وہ شعر اس طرح سے ہے: جنت کی دیوار پہ چڑھ کے میں نے اور ابلیس نے دیکھا. جنت کی دیوار پہ چڑھ کے میں نے اور ابلیس نے دیکھا، سہمی ہوئی حوروں کے پیچھے وحشی ملا بھاگ رہے تھے. سہمی ہوئی حوروں کے پیچھے وحشی ملا بھاگ رہے تھے. جی تو یہ جیسے کہ ان سبھی دھرموں میں ہوا ہے، جیسے کرسچینٹی ہے اس میں بھی انہوں نے اپنے نبی کو مار دیا. مسلم ہمارے دھرم میں محمد صاحب کو جہدے کے مارا، حسن حسین کو مارا. تو لیکن ہندوؤں میں ایسا کچھ نہیں ہوا. جی یہ کیا کرنا کہ اپنے نبی کو ہی مار دو پھر بعد میں اس کو اچھا بتاؤ. ہندوؤں میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس بارے میں نہیں جانتا، اس پر میں جو ہے اپنا کوئی بات نہیں کر سکتا. لیکن میں ہتیا کی بات کر رہا ہوں، جیسے ہتیا کری گئی محمد صاحب کو بتایا کہ جردے مارا نا ان کو، اور ایک مشہور ہوئے کوئی دوسرے ہیں، مومن نہیں ہیں. مسلمان کے نبی کو ماننے والے مومن نہیں ہیں بلکہ کوئی دوسرے ہیں. اب یہ ایک باتیں ہیں، یہ ساری تاریخ میں آئی ہیں، ان باتوں کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک عائشہ سے ایک اور سوال ہے میرا
جو عائشہ سے شادی کی محمد صاحب نے، تو ان کی ایج 6 سال تھی. تو مولویوں سے ہم پوچھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ اس ٹائم پہ بال وواہ تھا، لیکن بال وواہ تو سیم ایج میں تھا نا. ایسا نہیں کہ ایک بوڑھے سے بچی کی شادی کر دو، اور ایک بچی کے بارے میں ایسی شادی کی یا اسے فزیکل ریلیشن بنانے کوئی نئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ باتیں قرآن باہر کتابوں میں آتی ہیں. اب وہ میں ان باتوں کو انٹرٹین نہیں کرتا کیونکہ قرآن کے باہر والی باتیں ہیں. قرآن میں یہ آیا اس طرح کی باتیں نہیں ہیں، اس سے میں تو ان کی نہیں کرتا. جی سے جی کیا قرآن کہا؟ میں قرآن میں عائشہ کی ایج کا ذکر نہیں ہے، اس میں کتنی ایج نہیں کی ہے قرآن کا لکھنے والا آیا کے بارے میں نہیں جانتا. تو وہ بھی مطلب نہیں ماریا کا ذکر نہیں، ماریا کا نام بھی نہیں آتا، نام ٹھیک ہے. اچھا، تو اس والے جو حدیثیں ہیں جی تو یہ کیا قرآن میں بعد میں آئی ہیں یا ان سے پہلے تھی؟ حدیثیں تو قرآن کے بعد آئی ہیں. اس کو قرآن کا تعلق کسی اور سے ہے اور حدیثوں کا تعلق کسی اور سے ہے. لیکن حدیثوں میں ایک اور چینل سن رہا تھا جی، ساحل کر کے شاید چینل ہے، تو اس میں وہ شاید بتا رہے تھے کہ جس میں کہ محمد صاحب کو بتایا گیا ہے کہ وہ مطلب جو ان کے نواسے تھے ان کے ساتھ مطلب چھیڑ چھاڑ ٹائپ میں، سیکشول ہراسمنٹ ٹائپ میں کرتے تھے. سر یہ بات جو ہے قرآن میں نہیں ہے میرے بھائی. اچھا حدیث ہے. باتیں قرآن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، چلا جی، بہت بہت دھنیہ واد کرنے کے لیے. جی دھنیہ واد آپ کا. جی اور دوسرے بھائی ہیں اوکے شکریہ. اسماعیل آپ کیا کہیں بھائی سنائیے. محمد سنپالا جی کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ سنائیے کیا کہنا چاہیں گے. نہیں میرا تو ایک بات ہے کہنے کے لیے، زیادہ تو آپ قرآن پہ بات کر رہے ہیں تو قرآن ابھی تک چینج نہیں ہوا ہے نا. قرآن ابھی تک چینج نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا ہے. یہ کیا کہا ابھی تک کوئی نیوز نہیں آئی ہے، ابھی تک کچھ افواہ نہیں پھیلی ہے کہ ہم دیکھیں نہیں چینج ہوا تو دیکھا آپ نے قرآن کے بارے میں؟ آپ کیا نہ ایک سورہ چینج ہوا، نہ سورہ کا نام چینج ہوا، نہ کوئی ایک سورہ ایکسپائرڈ ہوئی ہے، نہ کم ہوا ہے کوئی سورہ، نہ کوئی سزا بڑا ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کی معلومات آپ کو مبارک ہوں. آپ اگر ایسا سمجھتے ہیں تو آپ اس میں خوش ہیں. تو پھر آپ کرتے کہ قرآن چینج ہوا. جانکاری حاصل کریں جناب کچھ پڑھیے کریں. کیا صاحب آپ یہ مان ہی چکے ہیں کہ جو ہے چینج نہیں ہوا تو اب آپ کیا میں آپ کو کیا کہوں، کیا کہوں بتائیے. تو آپ کے پاس جواب نہیں میرے سوال کا. ظاہر بات ہے آپ ایسا مان چکے ہیں تو ماننے والوں سے کیا بحث کی جاتی ہے. جو جاننا چاہتے ہیں ان سے ہم بات. آپ تو مان چکے ہیں کہ کچھ بھی چینج نہیں ہوا، ٹھیک ہے آپ ایسا مانے، آپ کا مانا آپ مبارک ہو. میں اور کیا کہوں. آپ کے علم میں کیا ہے؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک نہیں دو نہیں صرف ایک چھوٹی بات کہوں گا. جی ابتدائی زمانے میں جو قرآن لکھا گیا تھا 8ویں صدی عیسوی میں، کیونکہ قرآن 8ویں صدی عیسوی سے پہلے قرآن ہی نہیں گیا. لکھا گیا وہ 8ویں صدی عیسوی میں لکھا گیا، اس سے پہلے کا مکمل قرآن دنیا میں ہی پایا جاتا. جب قرآن لکھا گیا تو اس وقت اس میں جو نقطے تھے، نہ حمزہ تھا، نہ الف مقورہ تھا، نہ الف ممدودہ تھا، نہ اعراب تھے، نہ تشکیل تھی، نہ رموز عقا تھے. یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ کرے گئے، ساری چیزیں ڈال دی گئے. سوال یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے قرآن کی شکل ہی بدل رہی، سب کچھ بدل گیا. آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ آپ سے خط پڑھ کیا سورہ بدر. جی ہاں کیا نہیں آپ کیا پوچھ رہا ہوں. ارے جناب پڑھ کے جو ہے حال سفید ہو گیا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہے اس میں ہے جی میں ذکر یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اس میں ہم نے کتاب لکھنے والوں نے کہا ہے کاتبین قرآن بتا رہے ہیں اللہ کچھ نہیں ہے. پورے جو ہے صورت میں اللہ کا نام ہی نہیں ہے. جی اللہ تعالیٰ خود میسج کر رہا ہے، پہنچا رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ کا نام کہاں سے کوئی آیت نہیں ہے، کوئی نہ اللہ کی ہے نہ محمد کی ہے، نہ اللہ بھیج رہا ہے نہ جو ہے محمد کو دیا جا رہا ہے. ایسی کوئی ایک بھی آیت ہے تو کہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ میں اللہ ہے محمد دے رہا ہے. نہ تو قرآن دیا گیا. یہ سب آپ مانتے ہیں، ایسا جاننے کی آپ کچھ بھی نہیں ہے، نہ دلیل ہے کوئی ثبوت ہے. پورا کتابوں سے خالی پڑا. جی میں تو کوئی بہت عالی نہیں ہوں لیکن مجھے اتنا میں آپ ساتھ بتانا چاہتا ہوں، میں ایک ثبوت دینا چاہتا ہوں. یہ نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ظاہر ہے ان کا ذکر ہے، نوح کا بھی ذکر ہے، ہود کا بھی ہے، فرعون کا بھی ہے، شیطان کا بھی ہے اس میں. اور کیا چاہیے آپ کو؟ نہیں آپ صرف نوح علیہ السلام کا پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو نوح علیہ السلام نے جب قوم جب عذاب آیا ہے بارش کا تو ساری دنیا کا کام ہے. سنیے ساری دنیا کا ذریعہ نہیں ہے اس میں. نوح کا نام ہے، نوح کے نام سے سورت بھی ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بولو. اب میں بول رہا ہوں سنیے. نوح علیہ السلام کی جو قوم پہ عذاب آیا تھا بارش کا، جب ساری دنیا ڈوب گئی تھی، ساری دنیا ڈوب گئی. کچھ ساری دنیا میں رہی ہے، ان کی قوم ڈوب گئی ہے کہہ سکتے ہیں.
اچھا ٹھیک ہے، ان کی قوم ڈوب گئی، ٹھیک ہے آپ کی بات، ان کی قوم ڈوب گئی، تو کتنی دیر بعد آیا تھا، کتنا بریج تھا اس وقت؟ کوئی اس کا تعداد کر کے نہیں، کیونکہ قرآن لکھنے والے کو تعداد کا نہیں پتا ہوتا، وہ رینڈم بات کرتا ہے. تو آپ ایسا نہیں دکھتا کہ یہ واقعہ ہوا ہے سچ میں، آج بھی دنیا میں کہانی دیکھ ہے، وہ کہانی ہے، کہانی جو مرضی ہے ایسے لکھ دیں. کیا ہے وہ تو دے رہا ہوں آپ کو وہی دے رہا ہوں سوال ہے، تھوڑا سن لیجیے، سن لیجیے، وہی دے رہا ہوں کہ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کتنا پانی ہے، کتنا پانی، کتنا پانی ہے، ابھی آج دنیا پانی پہ ہے. بات ہے، تو پانی تو ہے گا نا. تو اس سے آپ پہلے پانی تھا، نوح کے بعد بھی ہے. نوح کی کہانی لکھی جانے سے پہلے بھی پانی تھا. پانی کے تعداد، پانی کی مقدار ہمیشہ زیادہ رہی ہے خشکی سے. آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ بولیے. نوح کی کہانی نہیں ہے میری بات، نوح کی کہانی لکھی جانے سے پہلے زمین پر پانی ہمیشہ سے زیادہ رہا ہے، خشکی کم رہی ہے. یہ نہیں بات نہیں ہے. آپ پروف کیجیے بات. آپ کرنا ہے، آپ کا سائنس پڑھیں، آپ کو سب پتہ چل جائے گا. پانی ہمیشہ سے زمین پر زیادہ رہا ہے، خشکی کم رہی ہے. کیسے مانتے ہیں یہ بات سچ؟ تو ٹھیک ہے، آپ نہ مانیں. آپ جو ہے جو 10 سال کا بچہ بھی آپ کو بتا دے گا. اتنی موٹی بات ہے. کیا کر رہے ہیں جی؟ میں جان دو آپ صرف قرآن کی بات کرنے والے ہیں، اور آپ لے کے قرآن ابھی تک چینج ہوا ہے نہیں ہوا ابھی تک پروف نہیں دیے میرے کو. آپ پروف دینا آپ کو. قرآن لکھا گیا 8ویں صدی عیسوی میں، جبکہ آپ کا بھی 632 میں بہت ہوا. قرآن لکھا جا رہا ہے 8ویں صدی عیسوی میں. جی ظاہر ہے چینج تو کیا ہوگا. اس میں جب جو ہے اضافے کر کے گئے، اس میں کیا نکالا گیا، ڈال گیا. تو آپ کو کیا پتا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہوا ہے؟ 8ویں صدی عیسوی میں پہلے کوئی قرآن تھا ہی نہیں. نہ آپ کے نبی کے زمانے کا قرآن ہے، نہ آپ کے پہلے خلیفہ کے زمانے کا قرآن ہے، دوسرے نہ تیسرے نہ چوتھے نہ بارے صحابہ کے زمانے کا زمین پر کہیں بھی کوئی بھی قرآن 8ویں صدی نہیں ہے. ارے یار اللہ سے بھی تعلق ہی نہیں قرآن کا. ٹھیک ہے آپ رکھو، میں آپ کو صرف بول رہا ہوں کہ کوئی سورج چینج نہیں ہوا، کوئی ایکسٹرا تو آپ ظاہر ہے قرآن لکھا گیا 8ویں صدی میں، جب سے کیا ہے چینج ہونا کیا ہے؟ نہیں چیز نہیں ہوا ہے. لکھنے والوں نے اس میں اور کیا کرنا ہے؟ اب ختم ہو گئی. بولوں جب میں یہ کر رہا تھا کہ چینج ہوا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری لے کے ہے، تو آپ تو سمجھ میں اللہ کہاں لیا ذمہ داری؟ آپ کو یہ کہا بتائیں. اللہ ذمہ داری لیا ایسی کوئی؟ اللہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ایسی کوئی؟ یہ بتائیں. قرآن کی ذمہ داری کے اور ہمارے کھانے پینے کی ذمہ داری لے کے ہے. اور آپ ادھر ادھر نہ جائیں. آپ کے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کہاں لی بتائیں؟ کوئی ایک آیت پیش ہے؟ بالکل بالکل ہے قرآن شریف میں، لیکن مجھے میں بول رہا ہوں میں بڑا جاننا بڑا نہیں چھوٹا ہے تو چھوٹی آیت پیش نہیں جناب. اگر بڑے ہیں تو چھوٹی آیت پیش ہیں. جی آپ صرف قرآن شریف کو یہ کہا گیا ہو، سنیے میری بات، جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی، ایسی کوئی ایک آیت پیش ہے؟ آپ کے لیے ہومورک ہے، آپ جائیے اپنے علماء سے پوچھیے. جی میں بالکل اپنے علماء سے پوچھ کے آپ جو ہے 2 بات آئیے، اپنا ہوم ورک کر کے آئیے. ٹھیک ہے، نہیں ہے میرے سکھانے کے لیے، میں ہومورک نہیں، میں سنیے اگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے تو بکری والی آیتیں آ گئی، جو رزم کی آیت تھی، دودھ پانے والی آیت تھی، وہ کیوں نہیں سیو کرتا؟ اور دوسرے 114 سورہ اللہ نے کیا بھیجا کہ یہ آیتیں سورہ میں آئی ہیں. ہر ایک چیز سے ہو گئے ہم بھائی، ہر ایک چیز سے ہو گئے، وہ آپ کو نہیں معلوم کہاں ہے. آپ سے قرآن شریف کو مانتے ہیں، خالی اس کو اس میں نقص ڈالتے رہتے ہیں، آپ حدیث کو نہیں پڑھتے، حدیث کی بات بھی نہیں کرتے، صرف قرآن کی. میں بول رہا ہوں نہیں، حضور کہتے ہیں، ہمارے پروفیٹ کہتے ہیں قرآن اور جو ان دونوں کو پڑھ لیا اور کہاں پہ آپ ایک کو نہیں گائے، آپ ایک کو پکڑے گھمائے. میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ حضور قرآن کہاں جاتا ہے بھائی؟ یہ ہم مسلمان سے پوچھ لو کہ قرآن جانا ہے، قرآن نہیں جانتا. میں کہنا چاہ رہا ہوں قرآن بھی جانتا ہے، آپ کو نہیں آتا. پہچانتا ہے. ایک بات بتاؤں، آپ کا دماغ کھل جائے گا. ایک بات تاکہ میں جاؤں گا سوال ہے، مجھے 1 منٹ دیے پلیز، آپ دماغ کھل جائے گا. یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن شریف بہت ہی زیادہ علم سے بھرا ہوا ہے، ہر ایک چیز کا علم ہے، کچھ نہیں آپ نظر نہیں آتا. وہ الف کے معنی بے آپ کو مگیا ہو کر جائیے گا. ہلو جی امن جی، میرا نام ضیاء ہاشم ہے، میں ڈیلس یو ایس اے سے بات کر رہا ہوں. صاحب میں میری آواز اگر سوالات کو آ رہی ہے تو بس یہ میرے کافی ہے. آپ ایک اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ جس کو آنے والی جو لوگ ہیں، لوگ کروڑوں اربوں لوگ جو ہیں وہ اس کو سراہیں. کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں سے کٹر پن ہٹایا جائے، اور کٹر پن ہٹانے کا راستہ وہی ہے جس کا اللہ نے
समझा है कि पहले तो ये समझे कि ये कुरान जो है ये बादशाहों ने लिखा हुआ है, तो इसमें तब्दीली क्यों नहीं आ सकती? इसमें आप जो खराब बातें देख रहे हैं तो वो उसको निकाल दें। अच्छा, और दूसरी बात ये कि उन्होंने जो बताया ये कि वाला ने कि जो जगह जगह कुरान शरीफ का तर्जुमा होता है उसमें वो ब्रैकेट से लेते हैं, तो वो ऐड तो कर रहे हैं कुरान में, उसके बगैर वो आप समझ ही सकते। और मुझे अफसोस ये होता है कि हजारों आइडियाज जो आते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो कोई सच वाला चीज की बात समझ नहीं पाते कि उनका कहाँ से क्या है। जी हाँ, जी बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं जी जनाब। जी आवाज नहीं है मेरी? आ रही है, हमने सुनी आपकी आवाज, जी बोलिए, बात करें आप। अच्छा हाँ, एक तो ये आपकी जो खिदमत है ना, वो सब लोग आने वाली नस्लें बहुत उसको सहेंगी, लोग समझ नहीं रहे। मुझको खुद समझने में काफी टाइम लगा जब कि आपका असल मकसद क्या है, कि अगर ये चीज लोगों के दिमाग में आया कि ये जो है 3rd पर्सन में लिखा गया, तो इसके पीछे क्यों लिखा गया है? यूं लिखा गया है कि इसको लिखने वाला कुरान खुदा नहीं है, बल्कि बादशाह ने लिखा, किसी और ने लिखा, और एक आदमी ने नहीं लिखा है, कई आदमियों ने लिखा है। तो अगर वो लोग आज 8वीं सदी में इसमें लिख सकते थे अपने मुताबिक, तो आज क्यों नहीं उसमें चेंज हो सकता? उसमें जो खराब बातें हैं वो निकाल दी जाए, मार धाड़, इसको मार, उसको मार, ये कर वो कर। तो अगर जब ये निकल जाए तो बड़ी मुस्लिम कौम में बड़ी इस्लाह आ जाएगी। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप, जो है बिल्कुल सही तरीका है, सही कह रहे हैं। हाँ क्या, और आप बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं, आप जी जो ज्यादातर मजहबी लोग जो बहस करते हैं, तो वो ये करेंगे, पहले वो आपको एक अकीदे में ढालते हैं कि आपका ये अकीदा, तो वो उसके भले आप ये कितना भी कह लेंगे हमारा कोई अकीदा नहीं है, लेकिन वो आपको एक अकीदे में डाल देंगे भाई आपको ये कह रहे हैं, फिर उसके बाद वो उस पॉइंट पर बहस कर रहे होते हैं। क्योंकि एक चीज सारे मजहबों में जो कमल है वो ये सारे झूठे, क्योंकि अगर 1000 मजहब है तो हर मजहब दूसरे मजहब का बोलता है वो झूठा है। तो कानून बात क्या हुई? कानून बात तो यही ना कि सभी झूठे तो वो मजहबी लोग जब आपसे बहस करेंगे तो वो फौरन आपको एक बस में बदल देंगे कि भाई आपका ये नजरिया। हाँ सही बात। हाँ, तो वही जैसे उन्होंने की कि अच्छा, और ये जो मुफ्ती यासिर साहब हैं, इनके पता है, ये मैं क्योंकि अमेरिका रहता हूँ, और इनके जो मामू हैं, इनके मामू पकड़े गए थे एक लड़की के साथ सेक्स करते हुए। तो उसके बाद जो है 10 मौलाना सलीम, कोई भी आदमी गूगल पे करे मौलाना सलीम, बेल्जियम, इलिनॉय, यूएसए, और उसके बाद 8-9 लड़कियां, औरतें, देसी औरतें वो आई, वो छोटी नहीं, तो उनके साथ मौलाना सलीम यानी यासिर नदीम साहब के मामू, उन्होंने क्या किया, एक हमारी कंट्री में 8-10 औरतों का आ जाना और ये कहना तो ये कोई आप बुला सकते, कोई साजिश करके आई। और मुझे हंसी बात कही थी, आप ये कहते मदरसों में क्या होता है, तो मुफ्ती साहब हंस रहे थे, उनको अपने मुंह का नहीं पता क्या उनके मामले। भाई अब ये बिल्कुल मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये कोई भी गूगल ये लोगों के से ताल्लुक रखने वाले जितने मौलवी सचला जी, आपका नेट का फिर जो है आवाज आज भी हो रहा है। सचला जी आपकी आवाज नहीं थी, वापस बोलिएगा। जी मेरी आवाज भी आ रही है? हाँ आ रही है। जी मैं कह रहा था कि ये मौलाना, मौलवी, मुल्ला हजरात को बहुत अच्छी तरह से पता होता है मदरसों में क्या हो रहा है, पहले क्या होता था, आज भी क्या हो रहा है, सब कुछ पता है उनको। इसी वजह से जब मैंने उनकी दुखी रख पर हाथ रखा तो वो जो है हमारे है यूं समझिए कि वो हंस रहे थे, उनको पता है जो है ये सब, वो उनकी हंसी दरअसल उसको मदरसे में जो कुछ हो रहा था उसको है उसकी तस्दीक कर रही थी, एंडोर्स कर रही थी। हाँ, उनके मामू अपने पकड़े गए और बाकायदा उसका सबूत मिल गया कि उनका डीएनए उस लड़की के कपड़ों पे मिल गया। तो उन्होंने उनको इतराफ करना पड़ा और उनको बाकायदा कोर्ट में प्ली बार्गेनिंग हुई है उनकी मौलाना सलीम ने। तो उनकी उम्र की वजह से वो कर दिया कि भाई आप अपनी करिए मर्जी, और उनको ये पता है किस तरह की पूरी फैमिली को पता है। मुफ्ती यासिर नदीम को मौलाना सलीम ने औरतों को जो बाकायदा यहाँ अखबारों में बड़ी खबरें थी, और वो मुझे वो हंस रहे थे। इस पर मुझे बहुत, हालांकि मेरे घर वाले मुझसे बहुत कहा कि मैं उनकी ये बातें इंटरनेट पर नहीं बताऊं, लेकिन मुझे उस बात पे अब ये कहीं नहीं पता। लेकिन मुझे ये बात गुस्सा है कि वो ऐसी बात सुनकर हंस रहे थे, जब उनको ये पता है उनके मामू केस कितना बड़ा केस है यहाँ पे इलाका में। वो ये आए दिन ये मौलवी मौलाना हजरात जो पकड़े जाते हैं रंगे हाथों, ये दरअसल यूं समझिए कि कोई एक बार अचानक पकड़े नहीं जाते, क्योंकि वो कई लोगों से इस तरह के कामों में मुलव्वस रहते हैं, तो इत्तेफाक से कोई एक आध केस सामने आता है, वरना तो हर मदरसे में तकरीबन हर बच्चे के साथ होता है। जी हर मदरसे में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वो अच्छा जी, आपने एक बात जो कही भी बहुत जबरदस्त थी, एक ये जो तर्जुमा है जो सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं, तर्जुमा है फतेह मोहम्मद जालंधरी है, उनका है, यहाँ पाकिस्तान पढ़ा जाता है, 50 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ, ज्यादा ताल्लुक नहीं होता। तो उसमें जगह मैंने इस बात पे नहीं किया, जगह ब्रैकेट में लिखा होता है कि मोहम्मद और ये, तो मतलब इतनी ज्यादा तरमीमें करनी है
آپ کو جو ٹیکس لگا ہے اس مطلب سمجھ میں. تو وہ ایک اللہ اور دوسرے کہ یہ اتنا بڑا کلام تھا جو ایک آخری نومبر آتا ہے, سب سے پیارا البم ہے, پیغام ہے سب ہے, اور وہ اپنی زندگی میں اس کو تکمیل نہیں کرا کہ شروع کیا. تو یہ کتنا بڑا وہ جھول ہے جو مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں تھا کہ بھائی وہ اس کی پروٹیکشن کی ہے, پھر وہ گیا کہاں پہ قرآن. یہ آپ کا سوال ہے. میں یہ کہا ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی اسکالر مجھے ان کے نبی کے زمانے کا مکمل قرآن دکھائے تو میں لائیو ایمان لا کر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. لوگ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو آڈینس میں اکثر بیشتر یہ پوائنٹ سمجھتے ہیں کیا جب وہ خدا خود حفاظت کرے اسی تو پھر وہ پہلا اسکرپٹ گیا تھا. اور جبکہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے, ورلڈ پاور ہے, نمبر 1 پاور 400-500 تک, اس سے بعد ہی وہ ہو گیا. جی دیکھیں یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے, اور یہ اتنے سارے عرصے تک ان کا اللہ کہاں ہو رہا تھا. اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ایک مچھر نہیں مار سکتا, وہ اس ضرورت ہے آدمیوں کی, اور شیطان خود لیتا ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. دیکھیں شیطان اور اللہ میں کیا فرق ہے, میں بتاتا ہوں کہ شیطان کسی کا محتاج نہیں ہے. جی ہاں, بات کو دنیا کے ہر علاقے میں, ہر کونے میں, ہر وقت, ہر زمانے میں باہر ڈائریکٹلی لوگ تک پہنچا دیتا ہے. کہ اللہ جو ہے ہر زمانے میں, ہر علاقے میں وہ فرشتوں کا محتاج ہے, وہ نبیوں کا محتاج ہے, وہ رسولوں کا محتاج ہے, وہ کتابوں کا محتاج ہے, وہ عربی کتاب کو نان عرب تک پہنچانے کے لیے بھانت بھانت کے ترجمہ کرنے والوں کا محتاج ہے. اپنی عربی کتاب کو اب ہم نان عرب تک پہنچانے کے لیے خود نہیں پڑھ سکتا, تو کئی ترجمہ کرنے والے آ رہے ہیں, ہر ترجمہ ایک دوسرے سے نرالا ہے. جی ہاں, اگر سارے ترجمے ایک ہیں, جیسے مولانا مودی ہیں, انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے. اب اس میں پڑھیں ان کی جو انٹروڈکشن ہے کہ ان کے مطابق کچھ نہ کچھ فتح محمد جندری کے ترجمے میں کچھ نہ کچھ ہر آدمی کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ترمیم کر رہا ہے. اس میں اگر ترمیم کی ضرورت نہیں ہے تو پھر نئے ترجمے کی ضرورت کیا ہے. جی ہاں, جی ہاں. اور جگہ جگہ بریکٹ میں, جیسے آپ نے کہا کہ بریکٹ پھر کیوں لیتے ہو, جب اگر قرآن اتنا کلیئر ہے تو پھر آپ کو لکھنے کیا ضرورت ہے بریکٹ میں. اور دوسرے شیطان جو ہے وہ ہر جگہ, اس کو کوئی زبان کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کوئی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے, نہ ٹائم کی نہ نمبر کی, وہ ہر جگہ آپ تک پہنچ جاتا ہے. بلکہ میں یہاں کہتا ہوں ہمارے ضیاء صاحب کہ میرے نزدیک شیطان جو ہے وحدہ لا شریک ہے. جی ہاں, بالکل بالکل, شیطان وحدہ لا شریک ہے, اور اللہ جو ہے ہر طرح سے محتاج ہے, ہر لمحہ محتاج ہے, ہر وقت محتاج ہے, ہر زمانے میں محتاج ہے, ہر علاقے میں محتاج ہے, ہر جگہ محتاج ہے. جی اچھا, اور ایک اور بات ہوں گا کہ بہت سے لوگ ہوں گے, بہت دن کوشش کر رہا تھا آپ پہ آنے کی, اور مجھے زیادہ اس کا کمپیوٹر کا پتہ نہیں, لیکن بھی آپ کوشش ہو گئی. میری نئے ساتھ کی بات ہے کہ وہ ہم کو بڑی خوشی ہے, آپ ہمارے بزرگ ہیں, سرپرست ہیں, آپ ضرور آتے رہیے. اچھا لگا آپ کا آنا. نہیں ضرور ہوگا. اچھا ایک بات تو میں سیکھ گیا, ایک بات اور چلے وہ یہ. جی بولے. ہاں, میں یہ کہہ رہا کہ ایک بہت سے لوگ آتے ہیں, وہ آپ ایشو جو ہے وہ صرف قرآن ہے, پتہ نہیں لوگ کیوں اس بات کو نہیں سمجھ پاتے. وہ بھائی حدیثوں کا ایشو نہیں, وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ کانسیپٹ ہے, بالکل ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ ہے. یہ جو ہے آپ ایک بالکل کنسیڈریشن کر رہے ہیں قرآن پہ, کہ قرآن کے رائٹر پہ, رائٹرس پہ, اور وہ لوگ پتہ نہیں سمجھ پاتے. کیونکہ پورا قرآن جب آپ چھان لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کہیں بھی نہیں کہتا کہ حدیثوں کو قبول کرو, حدیثوں کو مانو. جی جی, اور وہ نماز اگر اتنی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے مذہب کا, تو نماز کس طرح پڑھی جائے گی یہ بھی نہیں کہتا. روزہ کیسا ہوگا, اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کو بھی ایڈریس کرا. یہاں ایک بات اور بھی کرتے پہنچا بھائی, دیکھیں کہ قرآن لکھنے والا جیسا کچھ قرآن لکھ رہا ہے, وہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے جو اعمال ہیں, ان کے جو معاملات ہیں, مسلمان جو کچھ کرتے ہیں, جو کچھ کرتے رہے ہیں, ان میں سے کسی بھی چیز کا تعلق یا قرآن نہیں ہے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے سلام و کلام سے لے کر تحریر و تکفین تک کسی بھی عمل کا تعلق قرآن نہیں ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. نماز کا, نہ روزے کا, نہ حج کا, نہ عمرے کا, نہ قربانی کا, نہ جو ہے نہ عین کا, نہ تو جو ہے وہ جسے فطرانہ کہتے ہیں, نہ تو جو ہے یہ جو آپ جو کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, متابی کہہ لیں, یا رمضان کی جو ہے یہ جو بھی ہے, جتنے بھی جو ان کے اعمال ہوتے ہیں, کسی بھی چیز کا تعلق قرآن سے نہیں ہے. قرآن ان چیزوں کو جانتا ہے, پہچانتا ہے. بلکہ اور تو اور مسلمان کے منہ بولے نبی کو قرآن نہیں جانتا, نہ جانتا ہے نہ جانتا ہے. اچھا, اور دوسری ایک بات مجھے یاد ہے کہ آپ جو یاسر الدین صاحب لکھے آئے تو اس کتاب میں اس میں رائٹر کا نام لکھا ہوتا ہے. اگر رائٹر کا نام نہ بھی لکھا ہوتا تو اس کتاب کا, اور قرآن کو اللہ کی کتاب ہے, ساری عمر تک بنا ہے, ہر انسان کے لیے وہ اس میں گائیڈنس ہے, ڈائریکشن ہے, اس کو ماننا ضروری ہے. وہ تو ایک ہی کتاب ہے, اس میں تو لکھا اور ضرور ہے, بھلے نظامی نے نہیں لکھا اور کوئی اور نے لکھا, انگریزی کی زبان کا یہ اصول نہیں ہے, لیکن خدا جو ایک کتاب دے رہا ہے وہ آخری کتاب, اس کی پروٹیکشن
तो जरूरी है ना कि मैं हूँ खुदा और मैं ये कह रहा हूँ मोहम्मद वो नबी है, मैं उसको दर्शन दे, इस किसी भी को कहते हैं एम्पावरमेंट, तो वो देनी जरूरी थी। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। हर बात है, क्यों हमको पता तो चले कि ये बातें कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? और क्यों पावर दे रहा है? मैं पावर दे रहा हूँ मोहम्मद को, ये किताब मेरी है, उसकी कहीं लिखे ना, कहीं तो लिखे, एक जगह तो लिखे। वो ये जगह भी पूरी कुरान की जो है तकरीबन 6666 आयतें हैं, इनमें से कोई एक आयत हो जिसमें लिखा हो कि मैं अल्लाह हूँ और जो है मैं इंसानों से कलाम कर रहा हूँ और ये कलाम जो है मेरा काम है, कुरान का काम है, कहीं है कहीं भी नहीं। और दूसरे लोग दूसरी किताबें लेके आते हैं ना, रेफरेंस लेके, अंग्रेजी जबान में ये उसूल है भाई, वो जबान या वो किताब सारी दुनिया के लिए, क्या वो किताब की अल्लाह ने लिखी जिसने सारी दुनिया बनाई है? नहीं। की किताब क्या सारी दुनिया के लिए है? क्या हर निज़ामी की किताब सारी दुनिया के लिए है? नहीं ना। और वो तो ये किताब का स्टैंडर्ड दूसरा होना चाहिए और उन किताब उस सब नहीं है। कुछ तो क्लैरिफिकेशन हो, उसमें कुछ तो बताया जाए कि अल्लाह है, अल्लाह ये कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह हूँ और ये कुरान मेरा काम है, कहीं भी नहीं है। तो हम क्यों माने नहीं अल्लाह कलाम? कैसे माने का? कोई सबूत नहीं है। अच्छा, और लोग कहते हैं जब बाकी आखिरी वो है, जो लोग ये कहते हैं ना कि क़यामत के दिन पूछा जाएगा, ये मैं कहता हूँ कि अगर पूछा जाएगा तो इन लोगों को सजा मिलेगी और इस बेवकूफ़ाना बात को माने कि तुमने दिमाग होते हुए भी ऐसी भूजा बातें करी मेरे नाम से। क्वेश्चन तो होगा, अगर कोई अल्लाह होगा और मेरा उससे मेरा आमना सामना होगा, तो मैं उससे पूछूंगा कि तू अल्लाह है, इतना बेड़ूंगा अल्लाह नहीं आई ना समझाने आई ना बनाने आई। ऐसा मुमकिन हो ही सकता। अगर बात कुछ होगी तो आपको इसका इनाम मिलेगा कि इतनी मुखालफत के बावजूद आपने इतनी बहादुरी से इस बेवकूफी की बातों का मुकाबला किया। एक बहुत पुराना शेर है जो याद है कि हकीकत मुस्तदिर नजर कभी लिबास मिजाज में सैकड़ों सत्य तप रहे हैं, मेरी जबी बदल से तप रहे हैं, मेरी जबी नियाज में, हाँ जबी नियाज में मैं मानने को तैयार हूँ। नजर आया तो मैं तो मानने को तैयार हूँ, मैं हजारों से करूँ, जो कुछ अल्लाह कहेगा मैं करूँगा, मैं क्यों नहीं करूँगा? बेवकूफ अल्लाह तो मैं ऐसे मानूंगा, कैसे दुख है ना कुछ रहता है। बिल्कुल, उसके मानने वालों है जी, हर बात है। बेवकूफ जो है अल्लाह से मैं कैसे मानूं? जी जी, कोई डरी के क्या, जीरो डर है कि कुछ भी मेरी बात होगी। अच्छा जी अमीर साहब, शुक्रिया बहुत मुझे इसमें लेने का। जी आसम साहब, आप अपना ईमेल एड्रेस दे दे तो। हाँ जी, मेरा ईमेल एड्रेस सर प्राइवेट चैट में दीजिए ना, मुझे आता नहीं बहुत, चले कर दूंगा लेकिन मैं ना हाँ नहीं तो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में वाला का ईमेल एड्रेस, आप ईमेल वाला को ईमेल कर दीजिए। अच्छा जरूर कर दो। जी सर, शुक्रिया जी भाई, बहुत अच्छा लगा आपकी भाई, बहुत अच्छी बातें हुई जी। नहीं आप हमें तो दिल खुश हुई, हमारे लिए बहुत मुबारक हो। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अब ख्याल रखिए। आते हैं सर, जरूर जी। एचए साहब जी ना, क्या कहना चाहेंगे? जी खैरियत है जी, हाँ बोलिए। सचवाल साहब, मेरे कुछ आपसे सवाल है। जी बोलिए। जैसे पहला सवाल ये है सचवाल साहब, पूरा को मुकम्मल कर दीजिएगा उसकी बोलिएगा जी। पहला सवाल तो ये है कि जो फर्स्ट सवाल है, तो ये कुरान में ऐसा है, जितने भी धर्म है जैसे रामायण हो, बाइबल है, महाभारत है, उसमें फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है कि नहीं हुआ? जितने भी धर्म की किताब है, आपको तो सुपर इंटेलिजेंस को चला करना है, सच्चे मालिक से मिलाना है जी। मैं बात कीजिए इसमें प्लीज, बात कमल ये